أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق اللہ العظیم. آج انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 17 کا درس قرآن ہے. اس سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء کو انبیاء اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں. اس سورت کے اندر 17 انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں. سورۃ الانبیاء کی ابتدا جو ہے وہ زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب ہے، لیکن اس کی ہولناکی، اس کی دردناکی اور اس کی سختی بہت ہی زیادہ سخت ہے. لیکن انسان جو ہے وہ اس چیز سے غافل ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری موت کتنے قریب ہے اور قیامت آنے والی ہے. جب بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی صورت یا کوئی آیت نازل ہوتی تو مشرکین مکہ جو تھے وہ اس صورت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء کرتے، مذاق کرتے. یہاں تک کہ مشرکین آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہتے تھے کہ یہ تو ایک انسان ہے ہماری طرح کا، اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی معجزات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چلتا پھرتا ایک انسان ہے، اس کو ہم کیسے نبی مان سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ اس سے پہلے بھی اللہ نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا ہے وہ سب کے سب انسان تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھا، کوئی اور مخلوق نہیں تھی، بلکہ وہ بھی انسان ہی تھے. اور سب سے بڑھ کر جو میرا معجزہ ہے وہ قرآن ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اس قرآن جیسا معجزہ اور تمہیں کیا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور معجزہ آپ جس کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ مشہور تابعی عرب کے سردار حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے یہ آیت پڑھ دی اور چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن مجید تو لانا، میں اس بارے میں تذکرہ کروں کہ میں کن لوگوں کے اندر ہوں، میرا حشر کن لوگوں کے اندر ہوگا، میرے اندر کون سے لوگوں کی مشابہت پائی جاتی ہے، آیا میں اچھے لوگوں کے اندر ہوں یا برے لوگوں کے اندر ہوں، یا میں جنت والوں میں ہوں یا میں جہنم والوں کے اندر ہوں، آیا میں کس چیز کے اندر پایا جاتا ہوں؟ انہوں نے جب اپنا محاسبہ کیا تو کہنے لگے میں دونوں میں نہیں بلکہ میں ان میں ہوں جن سے گناہ بھی ہوتے ہیں پھر وہ توبہ طائب بھی کر لیتے ہیں. فرمایا میں ان لوگوں کے اندر سے ہوں. آگے کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت بے شمار اس کے اندر دلائل ہیں. اس کائنات کے اندر ارض و سما، زمین اور آسمان، چاند اور سورج، پہاڑ، نباتات، حیوانات، جمادات، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیے. اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر تھوڑا سا غور اور فکر کرو کہ ان چیزوں کو بنانے والا، ان چیزوں کو پیدا کرنے والا کون سی ذات ہے. اس کے بعد مشرکین جو کہ اللہ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے تھے اور انہیں زجر و توبیخ کی گئی اور ان پر اس سے دلیل کا مطالبہ کیا گیا. اپنے ہاتھ سے بنا ہوئے بت ہوتے تھے، اسی طریقے پہ جو چیز ملتی ہے اس کو اپنا خدا بنا لیتے. تو اللہ نے ان سے یہ دلائل پوچھے کہ آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس ایسی کون سی دلیل ہے کہ آپ ان کی عبادت کر رہے ہو. آگے 6 دلائل ہیں مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کے خلاف اور خالق کائنات رب السماوات والارض کے قادر مطلق ہونے کی 6 دلیلیں بیان کی گئی ہیں جس سے انسان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. پہلی دلیل یہ تھی کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا. آسمانوں کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کا. قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہوئے ان کا نظریہ پیش کیا اسے عرب نہ جانتے تھے اور نہ ہی اس کے وقت دوسرے اقوام میں سے کوئی اس قوم اس نظریے سے باخبر تھی. لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے کی سائنس بھی کہتی ہے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے. تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ تو اللہ فرمانا چاہتے ہیں بتاؤ یہ کام کون کر سکتا ہے، یہ کس نے کیا؟ دوسری دلیل یہ تھی کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، اور یہ ایک عظیم انکشاف تھا جو کہ امی نبی کی زبان سے کروایا گیا۔ تو اس سے انسان کوئی بھی ہے، انسان ہے، حیوان ہے، نباتات، اس کی زندگی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ پانی کے بغیر انسان دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو کون ہے جس نے یہ پانی پیدا کیا؟ تیسری دلیل یہ تھی کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے، اور اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں کی وجہ سے کی زد میں آتی اور زمین کی تہہ سے آگ اٹھتی۔ تو فرمایا کہ یہ کون ہے کہ جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے۔ چوتھی دلیل یہ تھی کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگوں کے لیے اس میں چلنے کے لیے، آنے جانے کے لیے، چہل قدمی کرنے کے لیے ان کے لیے آسانی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا یہ کون ہے، ایسے مشکل کام کون کر سکتا ہے۔ پانچویں دلیل یہ تھی کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج، چاند اور کئی سیارے موجود ہیں جو ایک دوسرے سے اگر ٹکرا جائیں یا ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو زمین اور کائنات کا نظام جو ہے درم برم ہو جائے۔ کون ہے جو ان کو راستے دے رہا ہے؟ کون ہے وہ اپنی سمت پہ چل رہے ہیں؟ کیسے وہ اپنے اپنے راستے سے ہو کے جا رہے ہیں؟ یہ کون سی ذات ہے؟ یہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ چھٹی دلیل تکوینی دلائل میں سے یہ تھی کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا۔ جب یہ آسمان میں تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، انہیں یکے بعد دیگر آنے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، کبھی رکتے نہیں، مسلسل چلے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ دن اور رات کا، یہ زمین کا، یہ آسمان کا نظام چلانے والی ذات کون ہے؟ ایک اللہ کی ہے۔ اس کے بعد حضرت انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں دعوت و توحید تردید شرک کی وجہ سے دیکھتے ہوئے آگ میں ڈالا گیا، یہاں سے حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، جن میں سے چند انبیاء علیہ السلام جنہوں نے بہت زیادہ مصائب اور مشکلات برداشت کی، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جنہیں بدترین قوم کی طرف بھیجا گیا، حضرت نوح علیہ السلام جن کو بہت لمبی عمر عطا کی گئی، جو ساری زندگی اپنی عمر میں دعوت و تبلیغ کا اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بہت بڑی حکومت کا دی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پہ ایک مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، اس کے اوپر انہوں نے بہت بڑا صبر کیا، اور صبر ایسا کیا کہ اللہ نے وہ والی تکلیف ان سے دور کر دی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، اس پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس پیٹ کے اندر بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اور یاجوج اور ماجوج جن کا ذکر سورۃ کہف میں ایک دو دن پہلے گزر چکا ہے، اور اس کے بعد انبیاء اور متقدمین کے قصص بیان کرنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حق کا فیصلہ یہ کیا، میدان بدر سجا، اور وہاں پر مسلمانوں کو بہت بڑی فتح مبین ہوئی اور کافروں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے سورۃ الحج ہے۔ حج یہ مدنی صورت ہے، اور چونکہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا، اس لیے اس کو سورۃ حج کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ مکی صورتوں میں عام طور سے عقائد کی بات کی جاتی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مسائل اور احکام زیر بحث آتے ہیں، لیکن اس کے یہ مطلب نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مدنی صورتوں میں عقائد کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ مذکورہ بلا اصول ماض جو ہے وہ
ایک غالب گمان کے مطابق ہے کہ یہ اس طریقے پہ ہوتا ہے، حقیقت اس طرح نہیں کہ اگر مدنی صورتیں ہیں تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یا مکی صورتیں ہیں تو اس کے اندر یہی توحید اور رسالت ہوگا، اس میں احکام اور مسائل نہیں ہوں گے۔ یہ جیسے صورت مدنی ہے لیکن اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر کرنے کے بعد بعث و نشر یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر دو وجہ سے استدلال کیا گیا۔ پہلا استدلال انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں۔ انسان اپنی پیدائش اور تکوین میں 7 مراحل سے گزرتا ہے، پھر جا کے انسان جو ہے وہ انسان بنتا ہے۔ دوسری دلیل بعث کے امکان کی یہ دی گئی کہ مردہ زمین پر جب اللہ بارش برساتے ہیں تو وہی مردہ زمین پر جب بارش برستی ہے تو دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں تو کیا مردہ انسان کو اللہ نہیں زندہ کر سکتے؟ آگے مسلمان جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب تورات، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب انجیل، صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ستاروں کی عبادت کرتا تھا۔ مجوسی یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، سورج چاند اور آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ مشرک بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان میں سے 5 فرقے شیطان کے ہیں اور صرف پہلا فرقہ رحمان کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا، اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان ارض و سماء میں پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا۔ حقیقی مومنوں کی 4 علامات کو بیان کیا گیا: اللہ کا خوف، مصائب پر صبر، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ جانوروں کی قربانی حکم دینے کے بعد بتایا گیا ان کا خون، گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا جو چیز پہنچتی ہے اس کا نام ہے تقوی۔ اللہ تمہارے دلوں کو، حال کو دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ تمہاری قربانی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ قربانی جانور کا نام ذبح کرنے کا نہیں ہے، بلکہ تمہارے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اس کے بعد مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدا میں اگرچہ صبر، عفو درگزر اس کی تلقین کی گئی، لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کے قدم مضبوط ہو گئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ پھر وہاں سے مسلمانوں نے جنگیں لڑیں، اور ایسی جنگیں لڑیں کہ دین بھی غالب رہا، مسلمان بھی غالب رہے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں نے جہاد جیسی نعمت کو چھوڑ دیا۔ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں نے کافروں کے سامنے پست اور ذلیل اور رسوا اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاد جیسی جب نعمت کو چھوڑا تو پھر ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے جو آج ہو رہا ہے۔ دوسرے انبیاء کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت کو پہنچا دینا تھا۔ آپ اپنے مقصد بعثت کی تکمیل میں لگے رہے اور مشرکین، تمسخر، انکار اور استہزاء کے اندر لگے رہے۔ آج بھی اہل مغرب زمانہ قدیم کے شیاطین کے طریقے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی عقائد اور تعلیمات میں وسوسہ انگیزی میں وہ مصروف ہیں۔ قدرت الہیہ کے دلائل بیان کرنے اور کفار کے معبودان باطلہ کی تردید کے بعد دوبارہ تشریع احکام کی طرف رخ موڑا اور اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ انہی احکام پر سورج حج کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔